ناظرین، بہت عرصے کے بعد آپ لوگوں کے لیے ایک سیریز لے کے آیا ہوں جو یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اس سیریز میں ہم خالد بن ولید کی جنگی صلاحیت، شجاعت کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آئیے، خالد بن ولید کون تھے اور کیسے اسلام میں داخل ہوئے، اور سب سے پہلے کس جنگ اور کس غزوے میں شامل ہوئے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا کیونکہ آپ کو مکمل سمجھ آئے۔ حضرت خالد بن ولید کا پورا نام ابو سلمان خالد بن ولید الموصلی تھا۔ حضرت خالد بن ولید کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں پوش میں جا کر ایک شخص مرا سے مل جاتا ہے۔ اسی شخص پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ کی والدہ لبابہ صغرام ام المؤمنین حضرت میمونہ کی حقیقی ہمشیرہ تھی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید کے حقیقی خالو تھے اور خاندان نبوت سے یہ آپ کا دوسرا قریبی رشتہ تھا۔ جنگجویانہ اوصاف، علم و فضل اور اچھائی کی کثرت کے باعث بنو مخزوم قریش میں خاص درجہ رکھتے تھے اور بنو ہاشم کے بعد اس قبیلے کو اہمیت دی جاتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کے والد ماجد اسلام کے مخالفت میں بہت سخت، آخری سانس تک مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے میں پیش رہے۔ حضرت خالد بن ولید کے 6 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ بھائیوں میں ہشام اور ولید اسلام لے آئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید اپنے والد کی طرح اسلام لانے سے پہلے اسلام کی شدید مخالف تھے۔ مسلمانوں کے خلاف زبانی نہیں بلکہ عملی کارروائی میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، بلکہ اوروں کی نسبت بھی کارروائی میں ان کا حصہ زیادہ ہوا کرتا تھا۔ احد میں مسلمانوں نے جو نقصان اٹھایا، اس کی بڑی وجہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی فہرست اور بہادری بھی۔ حضرت خالد بن ولید خود فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر قیام فرمائے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، میں نے ہر چند کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحابہ کو نقصان پہنچاؤں، لیکن میری کوئی کوشش نہ گئی۔ اس وقت میرے دل میں ایک الہام ہوا، خدا ان صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظ و ناصر ہے اور ہم چاہے کتنی بھی کوشش کریں ان صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب نہیں آ سکتے۔ اسی طرح پہلی بار اسلام کی صداقت حضرت خالد بن ولید پر ظاہر ہوئی۔ اپنے دستور کے مطابق قدرت نے حضرت خالد بن ولید کو جہاں بے مثال بہادری اور شاذوری بخشی تھی، وہاں سچائی قبول کرنے کی باپایا صلاحیت بھی عطا کی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے حق میں حضرت خالد بن ولید نے جس غزوے میں حصہ لیا وہ موتا تھا۔ یہ پہلا غزوہ تھا جس میں حضرت خالد بن ولید نے اسلام لانے کے بعد شریک ہوئے اور آپ ہی کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ دراصل بصرہ کے حکمران شرجیل کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد اپنا خط دے کر روانہ کیا۔ قاصد کا نام حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ دنیا بھر میں قاصد کی عزت، سفیر کا احترام اور اس کی جان کی حفاظت فرضی سمجھی جاتی ہے، لیکن اپنی طاقت کی زخم میں بصرہ کے حاکم شرجیل نے حضرت حارث کو نہایت بے دردی سے شہید کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قاصد کی شہادت کی خبر ہوئی تو سخت صدمہ ہوا۔ کچھ عرصہ تو آپ یہودیوں کی سازشوں کو دبانے میں مصروف رہے، لیکن جو ہی اس طرح سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مسلمانوں کا ایک لشکر تیار کیا اور بصرہ کے ولی شرجیل سے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لینے کے لیے روانہ کیا۔